تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو خوب ثواب اور بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ مارتا اور جلاتا ہے، ہنساتا اور رلاتا ہے، مالداری کے بعد فقیر اور فقیری کے بعد مالدار بناتا ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ میں اس پاک ذات کی بے انتہا حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا بے شمار پہم شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شخص کی گواہی جو اپنے عقیدے میں مخلص ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو پتھر نے سلام کیا اور جن کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی بہ پڑا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر جو دین کے مینار تھے اور خوشی و ناپسندیدگی اور آسانی و مشکل میں حق کے حامی تھے، ان کے تابعین پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو وعد و وعید کے دن تک۔ اما بعد، اللہ کے بندو، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ جان لو کہ بعض دروازے تمہارے لیے نہیں کھولے گئے کیونکہ وہ تمہارے لیے نہیں ہیں، اور جو تمہارے لیے مقدر کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، خواہ وہ تکلیف دہ ہو، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ ان لوگوں میں سے بنو جو باہم نظر انداز کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ تحقیق اور چھان بین میں پڑھنے والوں میں سے نہ بنو، دنیا ایک گزرگاہ ہے، جائے قرار نہیں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی بھلائی کی امید کی جائے اور جس کے شر سے معمون رہا جائے، اور جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اگر آپ کے دل میں دو متضاد معاملات ہوں تو آپ کا میلان ان میں سب سے پاک اور خوبصورت کی طرف ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، بندے پر اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ایمان کی توفیق ہے، اور اس ایمان سے حاصل ہونے والا روح کا اطمینان اور دل کا سکون ہے۔ اللہ کے بندو، سلف یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اور ان کے بعد والوں نے اس عظیم نعمت کا ادراک کیا۔ ان کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت تھی اور اس پر کتنے وہ رضامند تھے، اس کا اظہار کیا۔ معاویہ بن قرہ سے روایت ہے کہ سالم بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اسلام کی کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا خوش اس بات سے ہوا کہ شبہات و انحرافات میں سے کوئی چیز میرے دل میں داخل نہیں ہوئی۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے پاس دو نعمتوں میں سے کون سی زیادہ عظیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام میں داخل کیا، یا مجھے اسلام میں خواہشات سے محفوظ رکھا، یعنی شک اور شبہے سے۔ بھائیو، بلکہ وہ اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے اور شکوک و شبہات اور اشکالات سے زیادہ بھاگتے تھے۔ ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا، اے ابو سعید، آئیں میں آپ سے دین کے بارے میں آپ سے بحث و مباحثہ کروں۔ حسن بصری نے فرمایا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے اپنے دین کا پتہ ہے، اگر تم نے اپنے دین کو گوا دیا ہے تو تم اسے ڈھونڈو۔ خواہش پرستوں یعنی بحث و جدال اور شبہات کو بھڑکانے والوں میں سے دو آدمی محمد بن سیرین کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، میں آپ کو حدیث بیان کروں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ان دونوں نے کہا، تو میں قرآن میں سے ایک آیت پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور کہا، تم دونوں میرے پاس سے اٹھتے ہو یا میں ہی اٹھ جاؤں؟ تو دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ اگر وہ آپ کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سناتا تو کیا ہو جاتا؟ آپ نے کہا، میں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ کوئی آیت پڑھیں اور وہ دونوں اس میں تحریف سے کام لیں اور وہ تحریف میرے دل میں بیٹھ جائے۔ اے نوجوانوں، اس احتیاط اور شبہے سے بچنا دین یا فکر یا دلیل میں کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ ان اسلاف کے نزدیک فکر کی درستی دلائل و براہین پر اور اس بات پر مبنی ہے کہ ان کو تمام شرعی مسلمات میں حق کی معرفت تھی، لیکن کسی باطل کو سننے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے اس قول کے مطابق عمل کرتے تھے، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ مالک بن انس رحمہ اللہ کا قول ہے، لا علاج بیماری دین میں اضطراب اور عدم استقلال ہے۔ اے نوجوانوں، انسان کے دین کی سلامتی اس میں ہے کہ ان گھاٹوں سے دور
دور رہا جائے۔ رہی بات ہر شبہے کے لیے سامنے آنے کی یا ہر اشکال میں پڑنے کی، تو اس کا مطلب بہت سی لغزش، خطا، غلطی، اضطراب اور بے چینی کا نشانہ بننا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دین کو تنازعات کا شکار بنائے گا اس کی بے قراری بڑھ جائے گی، یعنی وہ پریشان رہے گا اور ایک ہی حالت پر باقی نہیں رہے گا۔ ہم اللہ سے سلامتی طلب کرتے ہیں۔ جو کوئی خراب یا زہر آلود کھانا کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ یہی اثر افکار کا دلوں اور عقلوں پر ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، لڑکے لڑکیوں، شبہات پیدا کرنے، انہیں نشر کرنے، انہیں وصول کرنے، انہیں پھیلانے اور ان میں مشغول ہونے کا سب سے بڑا میدان سوشل سائٹس ہیں۔ ان مشتبہ سائٹ سے ہوشیار رہیں۔ قیمتی، نفع بخش اور بے وقت بے فائدہ کے درمیان فرق کرو۔ ان میں بہت سارے لوگ تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ ان نیٹ ورکس اور ویب سائٹس پر جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں ان پر حکم لگانے سے بچیں، کیونکہ ان کے پیچھے جعلی تصاویر، جھوٹے دعوے، خوشنما الفاظ اور ناپسندیدہ حقیقت ہوتی ہے۔ وہ خیر خواہی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بڑے جھوٹے ہیں، اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ دھوکے باز ہیں۔ ان بیشتر سائٹوں میں بے سود چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے اور غیر مفید چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نوجوانوں، فاسد خیالات اور گمراہ کن شکوک و شبہات پر مشتمل کتابوں کو پڑھنے اور ویب سائٹس کو دیکھنے میں مگن دل منحرف خیالات کو جذب کرنے کے نشانے پر ہوتا ہے۔ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس نصیحت کو سنیں جو انہوں نے اپنے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ کو کی۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے دل کو اعتراضات اور شکوک و شبہات کے لیے اسپنج کی طرح مت بناؤ کہ وہ انہیں جذب کر لے اور صرف انہیں ہی نکالے، بلکہ اسے ایک ٹھوس شیشے کی طرح بناؤ کہ شبہات اس کی سطح سے گزر جائیں، اس میں بسے نہیں۔ وہ ان شبہات کو دل کی صفائی سے دیکھتا ہے اور اس کی مضبوطی سے دفع کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل سے گزرنے والے ہر شبہے کو جذب کر لیں تو یہ شبہات کی آماج گاہ بن جائے گی۔ آپ رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد اے نوجوانوں، صحیح معلومات اور ثابت شدہ حقائق تک رسائی کے لیے اور عقل و نقل کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے اور معصوم کی خبر اور غیر معصوم کی خبر کے درمیان فرق کرنے کے لیے آپ کو حصول معلومات کے ذرائع پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ معصوم وہ ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور یہ معصوم اس معزز کتاب کی خبر ہے جس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، جو حکیم و حمید کی اتاری ہوئی ہے اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت ثابتہ ہے۔ جو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے اور امت سے ثابت اجماع ہے۔ جہاں تک ان کے سوا دوسرے ذرائع کی بات ہے تو وہ قابل احترام ذرائع ہیں جن سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہیں، خواہ ان ذرائع کے مالکان کی علمی حیثیت یا علمی و دینی امامت کچھ بھی ہو۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو صاحب عظمت، پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کی روزیوں کا بندوبست کرنے والا، تہ بتہ 7 آسمانوں کو بلند کرنے والا اور زمین پر بلند و بالا پہاڑوں کو بچھانے والا ہے۔ میں اس کے فضل اور اگلے پچھلے احسانات پر اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں اور مشرق و مغرب کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے بند چیزوں کو کھول دیا اور حقائق کو واضح کر دیا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح سے پیروی کریں، جب تک صبح روشن ہوتی رہے، سورج روشن ہوتا رہے، بادل گرجتا رہے اور بجلی چمکتی رہے، اور تا قیامت اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں اپنے دین کے سلسلے میں فتنے لاحق ہوتے ہیں یا جن کے دل شبہے کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس آیت پر علامہ ابن سعدی رحمہ اللہ نے جو تبصرہ کیا ہے اس پر آپ غور کریں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایک کمزور ایمان والا بندہ ہوتا ہے جس کے
کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کے وجدان سے آمیز ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر ایمان یا تو ڈر کی وجہ سے داخل ہوا ہے یا بطور عادت اس انداز سے داخل ہوا ہے کہ وہ آزمائشوں کے وقت ٹک نہیں سکتا۔ اگر اسے کوئی نفع مل گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اگر اسے پرتعیش رزق ملتا رہتا ہے اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے تو اس خیر سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ایمان سے نہیں۔ یہ بندہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے عافیت دے دے اور آزمائشوں میں سے کسی ایسی آزمائش میں اسے نہ ڈالے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین سے پھر جائے، اور اگر کوئی آفت آ گئی جیسے ناپسندیدہ چیز لاحق ہو گئی یا کوئی پسندیدہ چیز زائل ہو گئی تو اسی وقت منہ کے بل لوٹ جاتا ہے، یعنی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ اس نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا۔ دنیا میں نقصان یوں اٹھاتا ہے کہ ارتداد کی وجہ سے اس کی وہ آرزو پر نہیں آتی جس کی پونجی اس نے ارتداد کو بنایا، اور اس چیز کا عوض بنایا جس کے حصول کا اسے گمان ہوتا ہے۔ یوں اس کی کوشش رائے گاں گئی اور اسے وہی چیز حاصل ہوئی جو اس کے مقدر میں ہے، اور آخرت میں اس کا نقصان واضح ہے کہ وہ اس جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا عرض آسمان اور زمین ہے اور آگ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ پر رحم کرے، آپ اللہ سے ڈریں اور ابن قیم رحم اللہ کے قول پر غور کریں۔ بے شک دل میں فقر و فاقہ، خالی پن اور محتاجگی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح دل میں پراگندگی ہوتی ہے جسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی جوڑ سکتی ہے۔ دل میں بیماری ہوتی ہے جس کا علاج اللہ کے لیے اخلاص اور تنہا اسی کی عبادت کر سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ دل ہمیشہ دل والے کو زد و کوب کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے پروردگار اور معبود کی بارگاہ میں سکون حاصل کرے اور اس سے مطمئن ہو جائے۔ اس وقت وہ زندگی کا مزہ چکھتا ہے اور اس کی زندگی غفلت پر رکھنے والوں، منہ موڑنے والوں کی زندگی سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو ہدیہ کی ہوئی رحمت اور تحفہ دی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے اپنی محکم تنزیل میں دیا ہے۔ اس نے کریمانہ بات کہی ہے اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبی مجتبیٰ پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں، ان کی بیویوں پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور اپنے عفو و کرم اور احسان و سخا سے ہم سے بھی، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین و ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربراہی انہیں بخش جو تجھ سے خوف کھائیں، تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں، اے رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حکمران کو اپنی توفیق سے توفیق یاب کر، تو اپنی طاعت سے انہیں معزز کر، ان کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند کر اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نصرت بنا۔ انہیں، ان کے ولی عہد، ان کے اخوان و اعوان کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ، ملت اسلامیہ کے لیے ہدایت و درستی کے معاملے کو مضبوط کر، جس میں تیری اطاعت کرنے والوں کو عزت ملے، تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت پائیں، جس میں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو ہمارے اور ہمارے دین، ہماری کتاب، ہمارے نبی، ہماری مقدسات، ہماری سلامتی اور ہمارے اتحاد و اتفاق کی برائی کا خواہ ہو، اے اللہ اس کو اپنے نفس میں الجھا دے اور اس کی تدبیر اس کے گلے میں ڈال دے اور برائی کو اسی کے اوپر لوٹا دے اور اس کے منصوبے کو اس کے لیے تباہ کن بنا دے۔ اے اللہ، ان کے مقابلے میں ہم تجھ کو رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ان پر تو ہمارے لیے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے، اے قوی و عزیز۔ اے اللہ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی سے گریہ وزاری کرتے ہیں، تو سب سے قریب، قبول کرنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو ہی زندہ رہنے والا ہے جس پر موت نہیں آئے گی، ایسا نگہبان ہے جو سوتا نہیں ہے، تیری صحبت عزت والی ہے اور تیری ثنا عظیم ہے، تیرے نام مقدس ہیں، تیری سلطنت عظیم ہے، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے ہر سرگوشی کو سننے والے، اے ہر شکایت کو قبول کرنے والے، اے ہر چھپی بات کے جاننے والے، اور اے ہر مصیبت کو دور کرنے والے، ہم تجھ کو اس شخص کے دعا کی طرح پکارتے ہیں جس کی ضرورت سخت ہو گئی ہے، اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور اس کی تدبیر کم پڑ گئی ہے۔ اے وہ جس سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اور جس سے طلبگار کی طلب رد نہیں کی جاتی، ہم تجھ سے تیرے فضل و کرم کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اپنی حفاظت کے ساتھ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو اپنی خاص تائید
سے ان کی تائید کر، اپنی نصرت سے ان کی مدد کر، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔